السلام علیکم دوستو میں اعظم احمد آپ کا دوست اپنے چینل ورلڈ ود اعظم احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عالمگیر بھائی چارہ، محبت کا پیغام۔ تو اس حوالے سے آپ سے کچھ واقعات بھی اپنے شیئر کروں گا جو جرمنی رہنے کے دوران ہمارے ساتھ پیش آئے، یا پاکستان سے باہر جہاں کہیں پر بھی میں گیا تو اس سب کے حوالے سے آپ سے ایک گفتگو ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے، تو ایک چھوٹی سی فیور ہے تو کرنی چاہیے۔ تو دوستو موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بھائی چارہ، پیار محبت اور یہ تفریق جو ہے یہ ختم کرنا۔ تو دوستو سب سے پہلے تو میں قرآن کے حوالے سے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، تو اپنے ایک الہامی کتاب کے حوالے سے کچھ اس گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس بارے میں۔ تو دوستو اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کا اکرام کرو۔ اب دوستو بنی آدم میں ساری دنیا کی جو انسان ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، پوری بنی نوع انسان ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک واضح پیغام ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں پر بھی قرآن پاک میں انسانوں کو مخاطب کیا ہے تو انسانوں کا کہہ کے کیا ہے، یا ایھا المسلمین نہیں کیا، یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگو، یعنی اللہ کے مخاطب پوری بنی نوع انسان ہے، صرف مسلمان نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تفریق جو پیدا کی گئی ہے ہمارے بیچ میں، یہ مذہبی پیشوائیت کی ہے، کیونکہ ان کا اس سے روزی روٹی چلتی ہے، دھندا چلتا ہے۔ یہ جیسے ایک انگریز کا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا مقولہ تھا کہ لوگوں کو لڑاؤ اور ان پر حکمرانی کرو۔ تو اسی طرح کا کوئی ایجنڈا جو ہے یہ مذہبی پیشوائیت کا ہے۔ یہ بھی چاہتی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا کی جائیں، تفریق پیدا کی جائیں، ان کو خانوں میں بانٹا جائے، تو اسی میں ان کی روزی روٹی ہے۔ اگر تو ہم الہامی کتابوں پہ چل پڑیں، اللہ کے پیغام پہ، تو وہاں پر نفرت نہیں ہے۔ اللہ انسانوں کو جوڑنا چاہتا ہے، اللہ انسانوں کو الگ الگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے آیت بھی پیش کی۔ تو اب فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ فطرت، انسان کی فطرت میں محبت ہے، وہ اپنے جیسے انسانوں سے محبت کرنا چاہتا ہے، ان کے کام آنا چاہتا ہے، اس میں اس کو خوشی ملتی ہے، روحانی خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے اور انرجی ملتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بھی جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ بتائے گا جی صرف تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، سب سے اعلیٰ ہو، باقی سارے کافر ہیں، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ساری بری باتیں اور نفرتیں ہمارے ذہن میں بچپن سے ڈال دی جاتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک تعصب سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ ہندو کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہندو کے ہاں بھی ان کے جو پنڈت ہیں، ان کے جو مذہبی طبقہ ہے، وہ بھی ان سے کہتا ہے کہ مسلمان ملیچ ہیں، تم ہی سب سے بہترین قوم ہو یا مذہب ہو، تو باقی جو ملیچ ہیں ان سے دور کرو، ان کی چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، ورنہ تم بھی وہ ہو جاؤ گے، ناپاک ہو جاؤ گے، جیسے بھرشٹ ہو جائے گا ایمان تمہارا۔ اس طرح کی یہ ساری باتیں۔ تو یہ سارے مذاہب میں یہ طبقات کا ایک سا ہی کردار ہے، یہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں، جبکہ اللہ تو محبت پہ یقین رکھتا ہے اور یہ محبت کا ہی کہتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ انسانوں کے کام آنے میں، بھلائی کرنے میں، ان سے محبت کرنے میں خوش ہوتا ہے، انسان تو چھوڑ باقی ساری مخلوق کے بھی۔ تو جو قومیں اس اللہ کے اس پیغام کو پا جاتی ہیں وہ پھر پوری کائنات سے محبت کرتی ہیں، پوری انسانیت سے محبت کرتی ہیں، ہر مذہب کے لوگوں سے محبت کرتی ہیں۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، آپ جاپان چلے جائیں، جرمنی، کینیڈا، یورپ میں جو بھی ایسے ممالک ہیں، وہاں آپ کو یہ تفریق بالکل بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہاں لوگ کسی کا مذہب، کسی کی ذات، کسی کا رنگ، کسی کی نسل، کسی کا علاقہ، یہ چیزیں بالکل نہیں دیکھتے، اور لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمارا خطہ جو ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی چونکہ تعلیم اتنی عام نہیں ہوئی، تو ہم ابھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ ایک مسلط ہے جو مذہبی طبقہ، جو ہمیں نفرتیں سکھاتا ہے، تو ہمیں ابھی ان کے ٹرانس میں ہیں۔ جب تعلیم عام ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد ہوگی، چونکہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے،
انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں، یہ بڑا تیزی سے یہ سارے جو اوہام ہیں، یہ جو جھوٹ ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کا قلع کما کرنے جا رہا ہے۔ تو بہت جلد انشاءاللہ ہمارا خطہ بھی اگر اس سوچ سے باہر آ گیا، تعصب سے باہر آ گیا، نفرت سے باہر آ گیا، تفریق سے باہر آ گیا، فرقہ پرستی سے، انسانوں کو خانوں میں بانٹنے سے باہر آ گیا، تو انشاءاللہ ہمیں بھی ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دوستو میں بیان کر رہا تھا کہ بہت سال پہلے، جیسا کہ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں، اپنی تحریروں میں لکھتا رہتا ہوں کہ میں دنیا کی سیاحت کے لیے جب نکلا تھا تو پہلے ہم کینیا گئے، ایکچولی میرا پرپس تھا جرمنی پہنچنے کا۔ تو پہلے ہم کینیا گئے، نیروبی ہم گئے، تو ہم پہلی بار پاکستان سے باہر نکلے تھے، تو ایک بڑی مختلف دنیا تھی۔ نیروبی میں آپ کو بتایا کہ بڑا ملٹی کلچرل، ملٹی نیشنل قسم کا وہ شہر ہے، وہاں پر ہر رنگ، نسل اور مذہب کے لوگ ملتے ہیں، بالخصوص ہمارے جو برصغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں وہ وہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو تقسیم، برصغیر کی تقسیم سے، ہند و پاک کی تقسیم سے پہلے کے وہاں پر آباد ہیں، چونکہ وہاں پر بھی انگریز کی حکومت تھی، تو وہ یہاں سے بہت سارے انڈین وہاں پر گئے جابز کے سلسلے میں اور کاروباروں کے سلسلے میں، اور وہیں پہ سیٹل ہو گئے۔ تو بڑا پیارا شہر ہے نیروبی، بڑا معتدل موسم ہوتا ہے، بڑی نیچرل زندگی ہے، جنگل، ایڈونچر اور یہ ساری چیزیں ہیں، پوری دنیا سے ٹورسٹ وہاں پہ کھینچ کے لاتی ہیں۔ ہم بھی وہاں پر گئے تو ہمارے جیسے بے شمار وہاں پہ اور بھی لوگ تھے جو آگے جرمنی جانے کے لیے ایجنٹوں نے وہاں پر لائے ہوئے تھے، تو ان میں زیادہ تر انڈینس تھے، ہماری سکھ کمیونٹی تھی، تو باخدا ان سے مل کے بڑا اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ اچھا، اب آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں کہ انسانوں کے بیچ میں جو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ علاقائی ہوتا ہے، آپ کا ہم زبان ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بھی زبان ایک ہے اور آپ جس سے مل رہے ہیں اس کی بھی زبان ایک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مذہبی عقیدہ کیا ہے، آپ کو اس سے ایک انسیت ہوگی، اس سے ایک لازمی سی بات ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے زبان کا ایک ہونا تو بہت ضروری ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جس سے آپ کی زبان نہیں ملتی، اس کی بجائے آپ اس سے زیادہ قریب ہوں گے جس سے جو آپ کے ہم زبان ہے۔ تو وہاں پر بھی سکھ کمیونٹی بہت زیادہ تھی، تو ان سے ہمیں بڑی اپنائیت اور محبت ملی، ہم اکٹھے بیٹھ کے ہم نے تاش کھیلنی، کھانے کھانے، وہ ہمیں اپنے کھانے کھلاتے تھے، ہم انہیں کھلاتے تھے، اور وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، اور گانے ٹپے مائیے سناتے تھے، ہم بھی جو کچھ ہمیں آتا تھا انہیں سناتے تھے، تو بڑا ایک محبت اور یگانگت کا ماحول تھا۔ خیر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد ہم جرمنی چلے گئے، تو وہاں پر بھی جو گورنمنٹ ہے، جرمن گورنمنٹ ہے، وہ جو رہائشیں دیتی تھی ہم جیسے ازیل لینڈ کو، سیاسی پناہ جو سیکر ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی انڈین اور پاکستانیوں کو ایک قسم کا اکٹھے ہی رہا جاتا تھا، ساتھ ساتھ ان کے ہاسٹل ہوتے تھے۔ تو وہاں پر بھی دوستوں میرے زیادہ تر جو دوست تھے وہ انڈینز ہی تھے، اور مجھے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، اور بڑی ہم اکٹھے، وہی سارے کام تھے ہمارے، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، اکٹھے فلم دیکھتے تھے، کبھی وہ ہمیں اپنے ہاں کھانے پہ بلاتے تھے، کبھی ہم ان کو بلاتے تھے، بلکہ اس میں یہ تکلف بھی نہیں ہوتا تھا، ادھر چلے گئے، انہوں نے جو دال بات بنایا ہم بھی وہ مزے سے کھاتے تھے، چپاتیاں ان کی بڑی مزے کی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی بڑی چپاتیاں، میرے لیے پہلی بار میں نے وہاں پہ وہ چپاتی دیکھی جو بالکل چھوٹے سائز کی اور پھلکیاں سی ہوتی تھی، تو جبکہ ہمارے یہاں بڑی بڑی روٹیوں کا رواج ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا، ان کی دال بڑی مزے کی ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ ہمارے یہاں آ کے ہماری یہ چکن کڑھائی وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور ہم تاش کھیلتے تھے، گپیں لگاتے تھے، اور وہاں پہ سکھ بھی تھے، ہندو ایک میرا بڑا اچھا دوست تھا، شرما اس کو ہم کہتے تھے، ویسے تو اس کا نام تھا کالیا، ونود کالیا شاید اس قسم کا، تو بڑا اچھا میرا وہ دوست تھا، ہم اکثر ٹائم اکٹھے گزارا کرتے تھے، ہم سوئمنگ پولوں پہ جایا کرتے تھے، اور شاپنگ کے لیے جہاں پر بھی جانا ہے تو عموماً ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے، جاب کے علاوہ، کام سے ہٹ کے۔ تو اس طرح ان ممالک میں جا کے دیکھا کہ یہ جو مذہب کی جو دیواریں ہیں یا جو تعصب ہے، یہ اپنے اپنے خطوں میں ہی اپنے ماحول کے زیر اثر، اپنی مذہبی پیشوائیت کے زیر اثر ہمارے اوپر ٹھونسا جاتا ہے۔ جو ہی آپ اس ماحول سے باہر نکلتے ہیں، اپنے آبائی خطوں سے باہر نکلتے ہیں، دنیا میں کہیں اور جاتے ہیں، تو آپ کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کہاں پر بس رہی ہے، اور آپ کو کیا پڑھایا گیا، آپ کو کیا سکھایا گیا، آپ کے ذہنوں پہ کیا چیزیں ڈالی گئی، وہ دنیا میں نہیں چلتی دوستو۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں، اللہ کے حقیقی پیغام کو سمجھنے، جو محبت پر مبنی ہے، وہاں پہ نفرت کا آپ کو نشان نہیں ملے گا۔ تو یہی دوستو آج کا میرا پیغام تھا کہ ان نفرتوں سے باہر آ جائیں، اللہ کو اللہ کہنے سے، بھگوان کہنے سے، گاڈ کہنے سے، خدا کہنے سے، رب کہنے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں بدلتی، وہ پالنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ وہی رہے گا۔
اس بنا پہ ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے. یہ تو علاقائی تقسیمیں ہیں. عربی میں اگر اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے تو فارسی والے اسے خدا کہتے ہیں, اگر ہندی بولنے والے اسے بھگوان کہتے ہیں, پنجابی بولنے والے اسے رب کہتے ہیں, انگلش بولنے والے اسے گاڈ کہتے ہیں. تو اس میں نفرت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اپنی اپنی زبان میں اپنا اپنا جو ایک بلانے کا طریقہ ہے, یا ایک یعنی اس کا تعلق خطے اور آپ کی زبان سے ہے. اس کی بنا پر کسی سے نفرت بالکل نامناسب اور اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو باقی یہ سیاست کے کھیل ہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں, خون بایا جا رہا ہے, یہ سیاست کی بنا پہ ہے. اس میں عام انسان کا کوئی رول نہیں ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا, یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.